پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے مامور بہ کی اقسام یعنی ادائیگی کے اعتبار سے مامور بہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں اسے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12، مامور بہ کا حکم۔ یہاں مامور بہ کا حکم لکھا ہے، لیکن یہ مامور بہ کی ادائیگی کے اعتبار سے اقسام ہیں، یعنی اس سبق میں ادائیگی کے اعتبار سے مامور بہ کی جو قسمیں بنتی ہیں اسے بیان کیا گیا ہے۔ خیر، مامور بہ کا حکم، مامور بہ یعنی جس کا حکم ملا، جس کا حکم دیا گیا۔ مامور بہ کو بجا لانا دو طرح پر ہے، یعنی مامور بہ کو دو طرح ادا کیا جاتا ہے، دو طرح بجا لایا جاتا ہے۔ مامور بہ پر دو طرح عمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ادا، نمبر 2 قضا۔ یعنی مامور بہ کو کبھی ادا کے طریقے پہ بجا لایا جاتا ہے اور کبھی قضا کے طریقے پہ بجا لایا جاتا ہے۔ ادا سے مراد کیا ہے؟ ادا کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ ادا، مامور بہ کو حکم کے مطابق ہی بجا لایا جائے، یعنی مامور بہ کو جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح بجا لانا ادا ہے۔ مثلا نماز کا وقت مقرر پر پڑھنا، یعنی نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں نماز کو پڑھنا ادا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے فجر کی نماز فجر میں ہی پڑھنا ادا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قضا، لازم شدہ چیز کی مثل بجا لانا، یعنی جو چیز لازم ہوئی ہے امر کی وجہ سے، جو چیز لازم ہوئی ہے اس کے مثل کو بجا لانا، اس کو بجا نہ لانا بلکہ اس کے مثل کو بجا لانا، یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ جیسے نماز کا کسی دوسرے وقت میں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کو وقت میں پڑھنا یہ ادا ہے، نماز کو وقت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وقت میں نہ پڑھنا دوسرے وقت میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ مثال کے طور پر دوسری مثال یہ بن سکتی ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ فلاں کو، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب نے کہا کہ فلاں کو یعنی زید کو یہ بکری دے دو، ٹھیک ہے، تو زید کو وہی بکری دے دینا یہ ادا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ زید کو یہ بکری دے دو، تو زید کو آپ یہی بکری دے دیں، یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ اگر آپ زید کو وہ بکری نہ دیں بلکہ ٹھیک اسی کی طرح دوسری بکری دیں تو یہ کیا ہے؟ قضا ہے، ادا نہیں بلکہ قضا ہے۔ کیونکہ جو چیز لازم ہوئی تھی والد صاحب کے حکم کی وجہ سے آپ اس کے مثل کو ادا کر رہے ہیں تو یہ قضا ہے۔ ادا کی تقسیم، اب ادا کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ادا کی تقسیم، ادا کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادائے کامل، نمبر 2 ادائے قاصر۔ ادائے کامل کسے کہتے ہیں؟ مامور بہ کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ بجا لانا، مثلا با جماعت نماز پڑھنا، یعنی مامور بہ کو جس طرح بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو تمام اوصاف کے ساتھ بجا لانا کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ ٹھیک ہے، مامور بہ کو جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو اسی طرح یعنی تمام اوصاف کے ساتھ بجا لانا یہ ادائے کامل ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو نماز کو جماعت کے ساتھ بجا لانا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ادائے کامل ہے۔
ادائے قاصر، ادائے قاصر سے مراد کیا ہے؟ معمور بھی کے اوصاف میں کمی کے ساتھ بجا لانا، مثلا مسبوق کا نماز پڑھنا، یعنی مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی کچھ رکعت فوت ہو چکی ہو، ٹھیک ہے؟ تو معمور بھی کو یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ بعد میں جماعت میں شریک ہوتا ہے، یعنی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، تو جس طرح اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ کچھ رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، یعنی وصف میں کمی آ گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ ادا تو ہے کیونکہ وقت میں ادا کر رہا ہے، ادا تو ہے لیکن ادائے کامل نہیں ہے، کیونکہ تمام اوصاف کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک وصف کو یعنی شروع سے شامل ہونے کو یہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے یہ ادائے قاصر ہے۔ اس طرح بکری کی مثال میں سمجھیں آپ، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب نے بکری کو دینے کا حکم دیا تھا کہ زید کو فلاں بکری دے دو، تو آپ زید کو فلاں بکری دیں لیکن وصف میں کچھ کمی کر دیں، ٹھیک ہے؟ فلاں بکری کے کان کو کاٹ دیں یا کچھ اور کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو وصف میں کچھ کمی کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ ادائے قاصر ہوگا۔ اگر جس طرح بکری کو دینے کا حکم دیا گیا تھا اسی طرح آپ بکری دے دیں تو یہ کیا ہے؟ ادائے کامل۔ اور اگر بکری میں کچھ وصف کی کمی کے ساتھ بکری کو دیں تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے، کیونکہ آپ نے بکری تو دیا لیکن اس میں کسی وصف کی کمی کر دی، اسی وجہ سے یہ ادا ہے لیکن ادائے قاصر ہے۔ خیر، قضا کی تقسیم، اب قضا کی تقسیم کر رہے ہیں۔ قضا کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 قضا بمثل معقول، نمبر 2 قضا بمثل غیر معقول، ٹھیک ہے؟ دوسری کتاب میں قضائے کامل اور قضائے قاصر اس طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر کوئی بات نہیں۔ قضائے مثل معقول اور قضائے مثل غیر معقول سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ قضا بمثل معقول یعنی معمور بھی کی ایسی مثل بجا لانا جو عقلاً بھی اس کے مماثل ہو۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمور بھی کے مثل کو بجا لانا، جو چیز لازم ہوئی ہے اس کے مثل کو بجا لانا قضا ہے۔ تو قضائے معقول سے مراد کیا ہے؟ قضا بمثل معقول سے مراد کیا ہے؟ یعنی معمور بھی کی ایسی مثل بجا لانا جو عقلاً بھی اس کے مماثل ہو۔ مثال کے طور پر مثلا نماز کی مثل نماز، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو وقت میں نماز ادا کرنا تھا، آپ نے وقت میں نماز ادا نہ کی تو بعد میں نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ تو نماز کے مثل ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقلاً بھی مثل ہے، بعد میں نماز ادا کرنا تو یہ نماز ہی ہے نا، تو نماز جو ہے نماز کے مثل ہے، عقلاً بھی مثل ہے، اس لیے یہ ادا قضا بمثل معقول ہے۔ قضا اس لیے کہ جس وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس وقت میں ادا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا، بعد میں ادا کیا جا رہا ہے۔ اور مثل معقول کیوں ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے نماز کے مماثل ہے، عقلاً بھی نماز کے مماثل ہے، اس لیے قضا بمثل معقول ہے۔ قضا کی دوسری قسم ہے قضا بمثل غیر معقول، جیسے معمور بھی کی ایسی مثل بجا لانا جو شرعاً مثل ہو مگر عقلاً نہ ہو، مثلا روزے کا بدلہ فدیہ، ٹھیک ہے؟ یعنی شرعاً روزے کا بدلہ فدیہ ہے، فدیہ جو ہے یہ روزے کے مثل ہے شرعاً، لیکن عقلاً فدیہ روزے کے مثل نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ چیز ہے، فدیہ ایک الگ چیز ہے، تو عقل دونوں میں مماثلت کو قبول نہیں کرتی، لیکن شرعی اعتبار سے دونوں مماثل ہیں، یعنی جو روزے پہ قادر نہ ہو وہ فدیہ دے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ خطأً کسی کو قتل کر دے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دیت دے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ قتل خطا اور دیت میں عقلاً مماثلت نہیں ہے، دونوں عقلاً برابر نہیں ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے ان دونوں میں برابری ہے۔ اور قضا و مثل معقول کی مثال عقلی اعتبار سے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کی گندم چوری کر لیا، غصب کر لیا، ٹھیک ہے؟ گندم غصب کرنے کے بعد پھر بعد میں دوسری گندم ادا کر رہا ہے، یعنی گندم غصب کیا، غصب کرنے کے بعد وہ گندم جو ہے اس کے پاس ہلاک ہو گئے، اور بعد میں اتنی مقدار اور ویسے ہی وصف کی گندم ادا کر رہا ہے، جس وصف کی گندم وہ غصب کیا تھا اسی وصف کے گندم کو بعد میں وہ ادا کر رہا ہے،
تو یہ کیا ہے؟ قضا بمثل معقول ہے۔ قضا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گندم نہیں دے رہا ہے جس سے اس نے غصب کیا تھا، بلکہ دوسرے گندم دے رہا ہے، اسی وجہ سے یہ قضا ہے۔ لیکن معقول کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں میں عقلاً مماثلت باقی ہے، ٹھیک ہے، صورتاً بھی دونوں ایک ہیں اور معناً بھی دونوں ایک ہیں، اسی وجہ سے یہ قضا بمثل معقول ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔